بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 ستمبر ہے، سوموار کا دن، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ حاضر خدمت ہے، نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، ایک بہت ہی مشہور و معروف کہاوت، محاورہ، وہ ہے ضرب المثل ہے۔ کہا جاتا ہے آزادی ایک نعمت ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ نے موٹا موٹا لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، اور کتابوں میں، کاپیوں میں، اساتذہ اکرام کی زبان سے کئی دفعہ آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا۔ کہتے ہیں نا، آزادی ایک نعمت ہے۔ تو ناظرین، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنے والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آزادی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سی ننھی منی پیاری سی کہانی سنا کر واپس اسی نقطے پر لانے کی کوشش کروں گا کہ آزادی نعمت ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی دور دراز کے علاقے میں جنگل تھا۔ جنگل بہت بڑا تھا، بہت زیادہ درخت تھے، گھاس بھوس تھا، پودے تھے، خودرو جھاڑیاں تھیں، اور وہاں پہ ایک چوہا رہائش پذیر تھا۔ چوہا، ریٹ، وہاں رہا کرتا تھا جنگل میں۔ اب ظاہر ہے جنگل میں جتنی گھاس بھوس یا کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق براہ راست موسمی اثرات سے ہوتا ہے، کیونکہ خودرو پودے، خودرو پھل فروٹ، پھلدار پودے، پھولدار پودے، ان کا تعلق ایک تو موسموں سے ہوتا ہے، اور دوسرا ماحول سے، یعنی بارش سے، یعنی سردی سے، گرمی سے۔ خیر، زندگی تو بڑی اچھی گزر رہی تھی چوہے کی، لیکن اسے شکوہ تھا، شکایت تھی اپنے پیدا کرنے والے سے۔ وہ یہ کہ جی، میرا یہاں پہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، میرے کھانے پینے کا، خوراک کا بہترین انتظام نہیں ہے، کبھی کھانے کو کچھ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کسی دن گھاس کھا کر ہی سونا پڑتا ہے، اور کئی دن تک تو کھانے کو کچھ میسر ہی نہیں ہوتا، پانی پی کے سونا پڑتا ہے۔ دن تھے کہ گزرتے گئے، وقت کا پہیہ گھومتا گیا، ٹائم رننگ اوے، اوے اینڈ مور اوے۔ ایک دن اتفاقاً یہ ہوا کہ کسی دور دراز علاقے، شہر سے یا قصبے سے ایک رشتہ دار چوہا اس سے میل ملاقات کے لیے آ گیا جنگل میں۔ اس نے آ کے اس کے پاس ملاقات کی، اس نے اس کا رہن سہن دیکھا، اس کے حالات دیکھے، کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں، اور اس کے اوپر بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یار آپ کی حالت تو بہت پتلی ہے، آپ کے حالات زندگی کچھ اچھے نہیں گزر رہے۔ چوہا، جو جنگلی چوہا تھا، وہ کہنے لگا، ہاں یہ چیز تو میں بھی بڑے دنوں سے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اس کا حل بھی تو میرے پاس کوئی نہیں نا۔ ہاں، میں مفلسی کی زندگی، غربت کی زندگی، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوں، فاقوں رہتا ہوں، خوراک میں کی کمی کی وجہ سے کمزور اور بیمار ہو جاتا ہوں، مگر اس کا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ شہر والے چوہے نے کہا، تو پھر میں تمہاری مصیبت آسان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ جنگلی چوہے نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ شہر چلو، وہاں جا کے میں آپ کو ایک مکان میں رکھوں گا، ایک گھر میں داخل کرواتا ہوں، حفاظت کے ساتھ میں اپنے ساتھ آپ کو لے کے جاؤں گا، اور مجھے وہاں کے ایک ایک گھر کا پتہ ہے، ایک ایک محلے کی ایک ایک گلی کا پتہ ہے۔ میں شہر میں پلا بڑا ہوا ہوں، وہاں کا پیدائشی ہوں، مجھے بڑی معلومات ہیں وہاں کے بارے میں، محلے وقوع کے بارے میں، اور خاص طور پر لوگوں کے معاشی حالات کے بارے میں، کہ کس گھر میں اچھا خاصا چنگا چوکھا کھانے کو ملتا ہے۔
میں تمہیں بہت اچھی فیملی میں چھوڑ کے آؤں گا، کیا یاد کرو گے؟ کبھی ایک چوہے نے دوسرے چوہے کے اوپر اتنا احسان کبھی کیا ہی نہیں آج تک جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ وہاں تمہیں اخروٹ ملیں گے، پستہ بادام ملیں گے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ملیں گے، کھابے ملیں گے، فروٹ ملیں گے، مٹھائیاں ملیں گی، ڈرائی فروٹ ملے گا۔ اب جنگلی چوہا جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے اس کے منہ میں پانی ٹپکنے لگ گیا، رالیں بہنے لگ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ جلدی کرو، مجھے وہاں لے کر کے چلو یار، میں تو یہاں پہ آدھی سے زیادہ زندگی گزار بیٹھا ہوں اور سوائے بربادی، افسردگی اور فاقوں کے اور ملا ہی کیا ہے مجھے یہاں پہ۔ خیر شہر کے چوہے کے پیچھے پیچھے وہ جنگلی چوہا بھی ہو لیا۔ 2 دن کی پیدل مسافت کے بعد وہ ایک قصبے میں، ایک بار رونق علاقے میں پہنچ گئے۔ شہری علاقہ تھا۔ اس نے کہا دیکھو یہ 2 بھائیوں کے گھر ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں امیر ہیں، ایک گھر میں رہتا ہوں، دوسرے گھر میں تمہیں داخل کر دیتا ہوں۔ ایک جیسی عمارت ہے دونوں گھروں میں، خوشحالی اور کھانا پینا ایک جیسا ہی ہے، آپ چلے جاؤ۔ وہ چوہا بڑا خوش ہوا، دروازے سے انٹر ہوا، سیدھا جا کے کمرے میں گیا اور چارپائیوں کے نیچے بنے کسی نہ کسی بل میں گھس گیا۔ اب تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اسے خوشبو آئی وہاں بل میں بیٹھے بیٹھے، اپنی کھڈ میں بیٹھے بیٹھے اسے خوشبو آئی کھانے کی، پھل فروٹ کی، انواع و اقسام کے طرح طرح کے کھانے، پھل اور ڈرائی فروٹس کی۔ اسے دودھ کی خوشبو آئی، اسے مکھن کی، گھی کی۔ اب وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جمپ لگا کر اپنے بل سے باہر آیا اور کمرے میں ارد گرد گھوم کر اس نے کھانا شروع کیا۔ اب ایک چیز کو کھا رہا تھا، دوسری نظر آ جاتی، دوسری کو کھاتا، تیسری دکھائی دیتی، اور دل ہی دل میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو کوس رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اپنی قسمت پہ چیخ رہا تھا، گزرے ہوئے دنوں پر افسوس کر رہا تھا کہ زندگی تو اصل میں یہ ہے جو اب مجھے ملی ہے، اس سے پہلے تو میں صرف دن پورے کرتا رہا ہوں، زندگی کاٹتا رہا ہوں، زندگی جیتا نہیں رہا۔ بڑا خوش ہو رہا تھا، ادھر سے ادھر چھلانگیں پھدکیاں لگاتا ہوا، جمپ لگاتا ہوا، جمپنگ کرتا ہوا، خوش ہوا۔ تھوڑی دیر کھانا پینا اس کا بھی چل رہا تھا، ابھی پیٹ بھرنے کے باوجود کھائے جا رہا تھا کہ گھر کے ایک بچے نے، نوجوان آدمی نے، بچے نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا اندر چوہا ہے، تو اس نے جلدی سے دروازے کے پاس پڑا ہوا پتھر اٹھا کر تاک کر اس کی طرف پھینکا، چوہے کی طرف۔ اب چوہا سبک رفتاری کے ساتھ، بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے نشانے سے آؤٹ ہوا، دائیں بائیں کھسک گیا۔ اگر نہ دائیں بائیں نہ ہوتا تو اس کا کچومر نکل چکا ہوتا اس پتھر کے لگنے سے۔ خیر وہ جان بچا کر واپس اپنے بل میں چلا گیا۔ 2-4-6 گھنٹے وہاں پہ پریشانی میں گزارنے کے بعد اس نے سوچا گھر والے باہر نکل کے اب سو جائیں گے سین میں، گرمیوں کا موسم ہے، یہ اندر کمرے میں تو نہیں سوئیں گے، اندر تو پنکھا بھی کوئی نہیں ہے اور مجھے ساری رات کھانے کو ملے گا۔ اندر میں ابھی لالٹین یعنی چھوٹی بتی جل رہی تھی، موم بتی ٹائپ، لالٹین جسے کہتے ہیں۔ اچھا وہ جل رہی تھی، تھوڑا سا روشنی تھی کمرے میں۔ باہر کے لوگوں کو آواز آئی کہ چوہا جو ہے وہ پھر سے کچھ نہ کچھ چبا رہا ہے، برتنوں کو ہلا رہا ہے۔ ان کو کچھ سنائی دیا، سجائی دیا، اور لڑکا پھر سے اٹھ کر آیا اور باہر سے پتھر پکڑ کر دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے کے آیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے چوہے کی طرف پھینکا، اور اس دفعہ بھی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ چوک گیا اور یہ دوبارہ اپنے بل میں جانے پر کامیاب ہو گیا۔ اب اگلے دن جیسے تیسے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور اس نے سوچا یہ کہ اس گھر والے تو شاید یہاں پتھر جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
इनको तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता पत्थर लेने के लिए, अंदर आने से पहले इनके हाथ में पत्थर होता है और मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलता, और मेरे ऊपर पत्थर बरसा देते हैं। मैंने इस घर में नहीं रहना। जब मेरा साथी दूसरे घर में रहता है तो फिर उसके घरों का तबादला कर लेते हैं। मैं उस घर में जाके रहूँगा, वो आके इधर रह ले। वो तो इन लोगों को समझता है, सियाना है, चालाक है, और मैं जंगली चूहा हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि ये मेरी मजबूरी है, मुझे वापस उसी घर में मैं रहूँगा, इसमें आप रहोगे। शहरी चूहे ने ये पेशकश कबूल कर ली, मान लिया। उसने कहा ठीक है, आज से तुम उस घर में और मैं यहाँ रहूँगा। अब जंगली चूहा नए घर में आ गया। खाने पीने की यहाँ भी कोई कमी नहीं थी, ढेरों ढेर रिज्क पड़ा हुआ था। हर तरह तरह के मेवे, पकवान, खाने और खाबे मौजूद थे। चूहा दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था। जंगली चूहा वो खा पी के पेट भरने के बाद, ओवरलोड होने के बाद, बसियार खोरी के बाद, जरूरत से ज्यादा खा लेने के बाद अपने बिल में चला गया। बिल में जाके जब बैठा तो घर वालों ने आके अंदर कमरे में देखा तो अबतरी फैली हुई थी, चीजें अपनी जगह में पे बिखरी हुई थी। खाने पीने वाली चीजों को कट लगे हुए थे। उनको नजर आ गया कि कमरे में कोई चूहा है। उन्होंने शहर से एक स्टील ट्रैप लेके आए। ये लोहे का एक फंदा होता है चूहा पकड़ने वाला, ट्रैप, स्टील ट्रैप, पंजाबी में कहते हैं कड़िक्की। वो कड़िक्की लेके आ गया शहर से, घर का मालिक। उसने आकर चूहे की बिल के सामने वो कड़िक्की ऑन करके रख दी। अब चूहा जैसे ही गर्दन निकालता, सामने अपने ट्रैप देखता, कड़िक्की देखता और वापस चला जाता। हिम्मत ना होती कि अगर मैं बाहर आया तो मैं तो जान से गया, मेरे सामने फांसी घाट रख दिया गया है, मैं तो एक सेकंड में ऊपर चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, गर्क हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, जान निकल जाएगी मेरी। फिर वापस अपने बिल में चला गया। फिर 2 घंटे के बाद आके देखे ट्रैप वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, स्टील का, लोहे की कड़िक्की वहीं पड़ी हुई। फिर वापस चला गया। अब अंदर जाके उसने बिल में उसे सोचने का मौका मिला। दिल ही दिल में पछता रहा था, रो रहा था, चीख रहा था और सोच रहा था ये मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, सबसे बुरा सौदा मैंने कर लिया कि जंगल में रहने की बजाय खाने पीने के लालच में मैंने शहर का रुख कर लिया। यहाँ पे तो कदम कदम पर मौत है। अपनी मर्जी से ना मैं बिल से बाहर निकल सकता हूँ, ना बिल में आ सकता हूँ। ऐसे खाने को, ऐसे ख्वाबों को, ऐसी खुशखुराकी पे एक मर्तबा नहीं 101 मर्तबा लानत हो। अब ये व्यूज थे उस चूहे के, ये सोच थी और इस उम्मीद पर बैठा हुआ था कि इससे पहले कि मैं फाकों और भूख से मर जाऊं, अल्लाह करे ये ट्रैप उठा के घर के मालिक मेरे बिल के सामने से ट्रैप उठा के कहीं और रख दें, मुझे एक दफा मुझे थोड़ा सा वे आउट मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो मैं मुरझाए हुए फूलों की कसम इस शहर में फिर ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे तो मैं राहों में खो जाऊंगा, इस शहर में फिर ना आऊंगा। ये कह रहा था दिल ही दिल में। ये मुझे गाना है कि याद आ गया, उसके बोल ये थे जो मैंने आपको सुना दिए, लेकिन उसकी कैफियत हूबहू बिल्कुल एज इट इज यही थी। ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि मैंने शहर आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा धोखा खा लिया। लालच में आकर मैंने अपनी आजादी खो दी और गुलामी में आ गया जहां पे कदम कदम पर मौत है। अपनी मर्जी से ना सो सकता हूं, ना जाग सकता हूं, ना कहीं बैठ सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं, ना आ सकता हूं। ऐसी आजादी, ये आजादी तो ना हुई,
یہ تو قید ہے، قید۔ اور وہ جو مجھے جنگل میں حاصل تھی، گو کہ مجھے کھانے پینے میں اتنی چیزیں نہیں مل رہی تھیں، لیکن ایک بہت بڑی نعمت مجھے حاصل تھی جسے آزادی کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی چوہے کا داؤ لگا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بل سے نکلا اور دوسرے چوہے کو بتائے بغیر، اپنے رشتہ دار کو ملے بغیر اس نے ایسی دھڑکی لگائی کہ دم دبا کر بھاگا اور دوبارہ کبھی شہر کا رخ نہیں کیا۔ اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی تھوڑی خوراک پر خوشی خوشی گزارنے لگا، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتانا شروع کر دیا، اپنے ملنے والوں کو بھی بتایا کہ دیکھو، آزادی کے ماحول میں جینے کا اپنا مزہ ہے۔ یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی 100 چیزوں کی کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر ان تمام کمیوں کوتاہیوں سے بھاری، وزنی اور قیمتی چیز ہے آزادی۔ اور آزادی سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک بندے کو، ایک ایک چوہے کو، ایک ایک جانور کو وہ چوہا جا جا کر یہ سبق سنا رہا تھا، یہ لیسن دے رہا تھا، یہ اپنا ذاتی تجربہ، اپنی ہڈ بیتی سنا رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو میرے ساتھ بیتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی اس ٹریپ میں، اس خوش فریبی میں آ کر اپنی آزادی کا سودا نہ کر لینا۔ جن لوگوں نے، جن قوموں نے، وہ تو جانور تھے نا، اپنی آزادی کا سودا کر لیا نا، فریب سود و زیاں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ یہ تم نے سود اور زیاں، نفع اور نقصان، فائدہ اور نفع اور فائدہ اور غیر فائدہ، بہتری اور ابتری، اس حساب کتاب کے گھن چکر میں آ کر تم نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا۔ یہ انتہائی کم عقلی اور گھاٹے کا سودا ہے۔ جب تک وہ چوہا زندہ رہا، اپنی 7 نسلوں کو بھی سبق دے گیا کہ میرے تجربے سے سبق سیکھنا، کبھی بھی اپنی آزادی کا سودا نہ کرنا، چاہے تمہیں سونے کا نوالا بھی کھانے کو ملے، کبھی بھی آزادی کا سودا نہ کرنا، خدا کا واسطہ۔ یہاں پہ بھوک اچھی، یہاں پہ افلاس اچھا، یہاں پہ ننگ اچھی، لیکن اپنی مرضی سے جی سکتے ہو، اپنی مرضی سے مر سکتے ہو، اپنی مرضی سے دھوپ میں بیٹھ سکتے ہو، اپنی مرضی سے چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہو، اپنی مرضی سے باہر سو سکتے ہو، اپنی مرضی سے بل میں سو سکتے ہو۔ یہ وہ آزادی ہے جو شہر میں جا کر کھانے پینے کے سودے کے چکر میں، یہ آزادی آپ کی نہیں، قائم نہیں رہتی۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مطلب، مجھے مزید کچھ کہنے کی میرا خیال ہے ضرورت تو نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل روئے زمین پر نہیں ہے۔ جو قومیں اپنی آزادی کا سودا کر لیتی ہیں، جو شخصیات اپنی آزادی پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ مردوں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ غلامی کے جیسا برا اور بدترین طوق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر نہ خود سودا کریں اور نہ کسی کو اس کی اجازت دیں۔ میں نے دریا میں کوزے کو بند کر دیا آخری 2 جملوں میں، 2 فکروں میں، اور جو عقل مندوں جن سے میں مخاطب ہوتا ہوں وہ میرے تھوڑا کہے کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے۔
یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ پروگرام کا دوسرا اور مزیدار آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا سوال۔ لیکن پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، پوچھا یہ تھا کہ بتائیے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں تقسیم بنگال کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، وہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ جی یہ 16 اکتوبر 1905 کی بات ہے۔ 16 اکتوبر 1905 یہ سانحہ ہوا تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ، بنگال کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں جو بنگال ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں، جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے۔ قرآن کریم کا ایک بہت مشہور و معروف، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بنی اسرائیل، ہے نا؟ بنی اسرائیل، آپ سب لوگوں نے قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اور یہ الفاظ بھی سنے ہیں۔ مجھے اس کا مطلب تو بتائیں، بنی اسرائیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغت میں، ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ظاہری طور پر، عددی طور پر، سطحی طور پر کس کو بولا گیا ہے، وہ ایک قوم سے کہا گیا ہے، اس کو یہ نام دیا گیا، وہ مجھے بھی پتا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی اور مطلب بتانا ہے، بنی اسرائیل کا۔ جی بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رگوں میں ایسی قید بھر چکی ہے صاحب، رگوں میں ایسی قید بھر چکی ہے صاحب، پنجرا نہیں رہا تو پنچھی اداس ہے۔ اسے کہتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر، مجھے یہاں پہ پھر آج کی کہانی کی ریلیٹڈ ہی یاد آ گیا۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لیکن یہ غلامی کا توق، یہ عادت اتنی بری ہے۔ یہ جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، پھر سے سنا دیتا ہوں۔ رگوں میں ایسی قید بھری جا چکی ہے صاحب، کہ پنجرا نہیں رہا تو پنچھی اداس ہے، کہ میری کوئی چیز کھو گئی ہے، میں غریب ہو گیا ہوں، مجھے واپس لا کے دو، اتنی بری عادت۔ خیر، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔